جی بہت شکریہ. سب سے پہلے السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے, یہ ابھی کہانی چل رہی ہے. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سپریم کورٹ سے پہنچا ہوں آفس, اور وہاں پر بھی تھوڑی دیر میں سماعت وغیرہ شروع ہوگی. جب میں نکل رہا تھا تو اطلاعات آ رہی تھیں کہ چیف جسٹس صاحب پہنچ گئے ہیں, عمر عطا بندیال صاحب, اور وہاں پہ کائرہ صاحب پہنچے ہوئے تھے, اور اس سے پہلے حکومت کی ٹیم پہنچی ہوئی تھی, فواد چودھری صاحب اور باقی جو احباب ہیں ان کے ساتھ حماد اظہر بھی تھے اور شہباز گل صاحب بھی تھے. اور ڈپٹی اٹارنی جنرل ریزائن کر گئے, اٹارنی جنرل صاحب اب پہنچے ہیں وہاں پہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ابھی جو میں نے کہا نا پکچر باقی ہے, ہوا یہ کہ صبح پارلیمنٹ میں جب ہم پہلے جلدی پہنچ گئے تھے, یعنی اس وقت تک اراکین پارلیمنٹ نے پھر بعد میں آنا شروع کیا, تو ہم نے دیکھا خالی ہال ہے اور پھر ایک ایک کر کے مختلف اراکین آ رہے ہیں اور جو گیلریز ہیں وہ بھرنا شروع ہو گئیں. اپوزیشن کے لوگ آئے بڑی تعداد میں, وہ پہلے آ گئے, اور حکومت کے اراکین جو ہیں وہ بعد میں آنا شروع ہوئے. اور سب سے پہلے حکومتی بینچز پہ میں نے شیخ رشید صاحب کو دیکھا, اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب آئے, باقی شخصیات آئیں. اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو کچھ وہاں ہوا اور مجموعی جو تاثر تھا اس سے مکمل طور پہ میں اس کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سے حکومتی اراکین بھی باخبر نہیں تھے. حکومتی اراکین وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بیشتر جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہاں پہ کوئی ابھی کاؤنٹنگ ہوگی اور کاؤنٹنگ کے دوران کیا کرنا ہے, اور وزیر اعظم صاحب ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا. شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, زرداری صاحب, بلاول صاحب, اور جو گیلری ہے وہاں پہ آصفہ بھٹو صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. اچھا, اب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا, اب ہوا یہ کہ بہت میرے خیال سے چند سیکنڈز کے لیے اجلاس چلا ہے, یا شاید منٹ کے لیے چلا ہو. اگر میں اس میں سے تلاوت کلام پاک کو اور اس کے بعد پھر نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد چند سیکنڈز کے لیے, یعنی ایک دم سے کھڑے ہوئے فواد چودھری صاحب, انہوں نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ جو آئی ہے اس میں انہوں نے غیر ملکی سازش کی ہے, یہ امریکہ میں پلان ہوئی, یہ غداری ہے, اور یہ کر کے, اور اس کے فوراً بعد اپوزیشن کے اراکین اور باقی اراکین کو یہ توقع تھی کہ اس کے اوپر بحث سٹارٹ ہوگی اور باقی سارا معاملہ ہوگا. انہوں نے رولنگ دی اور اجلاس ملتوی کرتے ہی وہ اپنی سیٹ سے اٹھ گئے, اور اس کے ساتھ ہی جو اپوزیشن کے اراکین تھے وہ اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہے. انہوں نے آپس میں غیر متوقع حالات پیدا ہوئے, انہوں نے مشاورے شروع کی, آپس میں بات چیت کرنا شروع کی, اور جو حکومت کے لوگ تھے وہ جو ہیں وہ, یعنی میں حکومت سے مراد یہ کہ جو سابق حکومت, کیونکہ حکومت اس سے تحلیل ہو چکی ہے, تو اب ہم جب بھی بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کی تو ہم سابق وزیر قانون کہہ سکتے ہیں, ہم سابق جو ہیں وہ وزراء کہہ سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنی جگہ موجود ہیں, اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو وزیر اعظم موجود ہیں, ظاہر ہے کہ, اور وہ پھر لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کریں گے, تا وقت یہ کہ کوئی معاملہ سپریم کورٹ سے واپس نہیں آتا. اس میں جو اصل معاملہ ہے نا جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ اراکین کے کم زیادہ ہونے سے یا تحریک عدم اعتماد یا باقی سارے معاملات ایک طرف, یہ پارلیمنٹ جو ڈیزالو ہوئی ہے وہ تو پرائم منسٹر نے بعد میں ڈیزالو کی, کیونکہ جب تک عدم اعتماد کی قرارداد موجود تھی تو وہ پارلیمنٹ نہیں توڑ سکتے تھے. تو یعنی چند سیکنڈز کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے قرارداد کو ختم کیا اور اس کے ساتھ ہی اعلان ہوا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ توڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا, ود ان فیو سیکنڈز. اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے, مطلب اس کا فیصلہ اب جو بھی آتا ہے, پھر یہ اطلاع آئی کہ جی سپریم کورٹ نے پیٹیشن چلی گئی ہیں, پھر سو موٹو کا ہوا, جو بھی کچھ ہوا اس پہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں. جو سب سے خوفناک پہلو ہے جس پہ میں عارف بھٹی صاحب کے بھی اور باقی عائشہ بھی ہیں اور باقی جو ہمارے مہمان میں بیٹھے ہیں یہاں پہ سارے موجود ہیں, بٹ صاحب بھی ہیں اور طاہر صاحب بھی ہیں, طاہر ملک صاحب ہیں, جی, ان کی میں توجہ اس بات پہ چاہوں گا کہ آرٹیکل 5 کا ذکر ہوا. اچھا, آرٹیکل 5 اتنا سنگین معاملہ ہے کہ آرٹیکل 5 کا مطلب یہ ہے کہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے وہ ایک غیر ملکی بیرونی سازش کے تحت ہوئی ہے اور اس کو ہٹا دیا جائے. یعنی اگر اس کی جو رولنگ ہے, مطلب جس رولنگ کو اگر آپ ہم مان لیتے ہیں, اس رولنگ کو فرض کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ موجود تمام اراکین نے ایک سازش کی ہے
اور جس میں امریکہ ان کے ساتھ ملوث ہوا ہے اور غیر ملکی سازش ہوئی ہے جس کے تحت انہوں نے رولنگ دی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں. پرائم منسٹر نے اسمبلیاں توڑنا الگ ہے, وہ جو رولنگ ہے وہ غیر ملکی سازش آرٹیکل 5 کے تحت, یعنی اگر اس کو اس طرح سے لیں کہ وہ رولنگ ختم ہو گئی اور وزیر اعظم چلے گئے الیکشنز کی طرف, تو میں ایز اے پاکستانی اب تمام کی تمام اپوزیشن اور ان کے جو اراکین ہیں اور جو اس بینچز پہ بیٹھے ہیں, آرٹیکل 5 کی رولنگ کو لے کے میں ان سب پہ آرٹیکل 6 لگا سکتا ہوں, کیونکہ وہ آرٹیکل 5 میں ملوث ہوئے اور غیر ملکی سازش کے تحت انہوں نے یہ قرارداد تیار کی, تو ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. میرا خیال سے میں بات یہ سمجھانے میں کچھ تھوڑا سا بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل تو صحیح. اب سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی یہ بہت اہم ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ہے حکومت کی جانب سے تمام اپوزیشن جماعتیں جو عدم اعتماد کی تحریک لے کے گئے تھے وہ غیر ملکی آقاؤں کے غلام تھے یا ایجنٹ تھے, تو اس کے مطلب تو اس کا مطلب ہے 178 بندوں پر آرٹیکل 6 لگائے گئے. اب عمران خان صاحب جو اب وزیر اعظم تو ہیں, حکومت ان کی نہیں رہی. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر دیکھیں دو الگ الگ باتیں ہیں. وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز کا اعلان کر دیا, یہ بات الگ ہے. جو دوسری بات ہے نا کہ آرٹیکل 5 کے تحت اسپیکر نے رولنگ دی ہے, وہ رولنگ آرٹیکل 5 کا مطلب یہ ہے کہ غیر ملکی سازش ہوئی, یعنی انہوں نے آپ یہ سمجھیں کہ ساری اپوزیشن اس وقت کٹہرے میں کھڑی ہو سکتی ہے, رولنگ اگر اپنی جگہ موجود رہتی ہے. مطلب سپریم کورٹ میں گستاخی معاف کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے کہا دو الگ الگ باتیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اسی پہ رہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ادھر سارا دن رہے اور آپ نے ساری حکومتیں بندے دیکھتی. اس کا مطلب ہے آصف علی زرداری پہ آرٹیکل 5 کے تحت 6 کا پرچہ ہوگا, اختر مینگل کے ہوگا, مولانا فضل الرحمان کے ہوگا. تو کیا ملک میں اگر عمران خان واقعی آرٹیکل 6 کا پرچہ کرا لیتے ہیں, چیمہ صاحب پہ بھی ہوگا, آپ کے جو ہے وہ مطلب اے ٹو زیڈ ہوگا, تو یہ ملک میں انارکی اور تصادف کی طرف نہیں جا رہے. آرٹیکل 5 میں ملوث ہوئے نا. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ زبردوست, یہ زبردوست کی طرف نہیں کام چل پڑا. دیکھیں اللہ نہ کرے, زبردست تو پتہ نہیں کیا چیز ہے, لیکن بات یہ ہے ساری کہ الیکشنز تو ہونے جا رہے ہیں. میں پھر وہی بات کہوں کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کے بعد الیکشن ہوگا, الیکشن اپوزیشن بھی جائے گی, یہ بھی جائیں گے, سب جائیں گے, الیکشن لڑیں گے. نہیں, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ خوفناک ہے, وہ آرٹیکل 5 ہے. اور آرٹیکل 5 میں جب فواد چودھری صاحب نے بات پڑھنی شروع کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ امریکہ کی سازش کے تحت یہ آرٹیکل چونکہ قرارداد تیار ہوئی ہے, پیش کی گئی ہے, اس لیے اس کو مسترد کیا جائے. جب وہ مسترد ہو گئی, کیونکہ اگر وہ رہتی تو اس دوران وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے, وہ مسترد ہوئی, وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی. یہ دو الگ چیزیں ہیں. اب ہم الیکشن کی طرف تو جا رہے ہیں, لیکن یہ جو پھندا لگا ہوا ہے نا آرٹیکل 5 والا جو رولنگ ہے, اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. آپ کسی قانونی آئینی ماہر سے رائے لے سکتے ہیں, ادروائز تو تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آرٹیکل 5 میں ملوث ہوئی, انہوں نے قرارداد تیار کی, وہ ایک سازش ہوئی, اور وہ آگے پھر آرٹیکل 6 کی طرف جا سکتی ہے اس رولنگ کے مطابق. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح اعلان آج ضروری ہے. جی جی جی, اور میں صرف ایک بات میں کہہ دوں, صرف ایک بات میں ختم کروں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج ضروری ہے, آج اس لیے ضروری ہے کہ آج 3 تاریخ ہے, 3 اپریل ہے, اور آج 12 بجے رات تک وہ مدت ختم ہوتی ہے جس میں تحریک کے عدم اعتماد کا ایک فیصلہ ہونا ہے. جی ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب جس طرح سپریم کورٹ نے یہ لیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے جو ہوا ہے اس کو اگر وہ غیر آئینی قرار دیتے ہیں, تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ صدر مملکت پہ بھی لگے گا پھر؟ دیکھیں, صدر مملکت نے تو اسمبلی توڑنے کا دیا ہے نا, صرف صدر مملکت نے اسمبلی توڑنے کی سمری پہ سائن کیا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو قرارداد اور رولنگ وہ دو ہیں الگ چیزیں. ایک ہے اسمبلی ڈیزالو کرنا, پرائم منسٹر نے ڈیزالو کر دی, ٹھیک ہے,
اور وہ اس کو ریزالو کر سکتے تھے جب یہ عدم اعتماد کی قرارداد نہ ہوتی. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں توڑ سکتے تھے. اس قرارداد کو اڑا دیا گیا اور پھر اسمبلی ریزالو ہوئی. لیکن جو اڑایا گیا وہ آرٹیکل 5 کے تحت اڑایا گیا. یعنی یہ کہہ کے اڑایا گیا کہ یہ ایک غیر ملکی سازش کے تحت یہ تحریک لائی گئی ہے. اب یہاں پر سوال کھڑا ہوگا کہ اگر الیکشن ہوگا آگے جا کے, الیکشن تو ہونا ہے, ساری پارٹیاں حصہ لیں, پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, لیکن اس رولنگ کے مطابق جو اسپیکر دے گئے ہیں تو اس کے مطابق تو وہ سارے کے سارے اس سازش کا حصہ ہیں جو کہ امریکہ اور غیر ملکی تیاری ہوئی, اور وہ تو پھر تو وہ غدار ہیں سارے کے سارے. میرا یہ نقطہ, وہ الیکشن میں کیسا حصہ, یہ ہے جو نقطہ میرا خیال سے کوئی قانونی یا آئینی ماہر اس کا جواب دے زیادہ بہتر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ صبح سے آئینی ماہرین سے بھی مل رہے ہیں, ابھی سپریم کورٹ سے بھی آئے ہیں. ابھی جو صبح سے اب تک ہو چکا ہے, اگر عدالت کسی حتمی فیصلے پر پہنچتی ہے آج ہی کے دن, تو آپ کو لگتا ہے جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے انڈو کرنا اتنا ہی آسان ہوگا, یا پھر اس کے لیے بھی کوئی نئی آئینی تشریح کرنی پڑے گی, عدالت کو کوئی اور پروسیجر کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں, اس میں بات یہ ہے ساری کہ پارلیمنٹ کی کاروائی جو ہے اس میں تو عدالت, اب دیکھیں نا سوال یہ ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشن, میں تو جتنے ماہرین قانون سے ملا وہ سارے زبردستی لگ رہا ہے مجھے, ان کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اچانک. اور وہ سب سارے کے سارے کہہ رہے تھے کہ یہ تو اصل میں جو آرٹیکل 5 ہے نا اس کے اوپر سب کا اس کے اوپر تھا کہ آرٹیکل 5 کیسے یہاں لگ سکتا ہے. یعنی یہ قرارداد پیش ہوئی, اتنے دن تک اس کے اوپر بحث ہوتی رہی, اراکین توڑے جاتے رہے, ادھر سے ادھر آتے رہے, ادھر سے ادھر آتے رہے, تو اسپیکر جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ آرٹیکل 5 کیسے لگا سکتے ہیں. دیٹ از مائی پوائنٹ. جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اراکین ادھر سے ادھر آنا جانا, نمبر کم ہو گئے زیادہ ہو گئے, یہ تو سیاست ہے نا. لیکن آرٹیکل 5 جو ہے نا, اگر آپ آرٹیکل 5 پڑھ لیں آپ میں سے کوئی بھی, تو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, اگر اس کے ایگزیکٹ ورڈ جو ہیں تو اس کی جو ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن, اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن از لا is the obligation of every citizen wherever he may be or of every other person for the time being within Pakistan. یعنی لائلٹی ٹو اسٹیٹ آ گئی نا, تو اگر میں نے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کر دی ہے تو میں اسٹیٹ کا لائل نہیں رہا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بڑا ضروری ہے. ابھی اعتزاز احسن صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, سینئر قانون دان ہے, پیپلز پارٹی کے رہنما ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی تحریک قرارداد بن جاتی ہے تو پھر اسپیکر بھی اسے ووٹنگ کرائے بغیر ختم نہیں کر سکتا, تو اس میں پھر آرٹیکل 5 تو بعد میں آئے گا. پہلے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسپیکر کا استحقاق تھا بھی یا نہیں کہ وہ اسے ختم کرے. اسپیکر نہیں تھے وہاں پہ, میں آپ کو بتاؤں. جی ڈپٹی اسپیکر اسپیکر کے بہاف پر تھے. آج جو اجلاس شیئر کیا وہ نے, ہاں, لیکن جو انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ نام اسپیکر کا ہی پڑھ دیا انہوں نے. وہ پتہ نہیں شاید غلطی ہوئی یا کیا ہوا, تو ہم نے غور سے دوبارہ دیکھا کہ یہ تو قاسم سوری صاحب ہیں, ہمارے دوست ہی حسن کیسر صاحب ہیں, تو وہ بھی ایک نقطہ وہاں پہ اٹھا ہوا ہے. بہرحال وہ میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی سنجیدہ نقطہ ہے, لیکن بات یہ ساری کہ وہ میں ابھی تک اسی نقطے پہ اٹکا ہوا ہوں کہ آرٹیکل 5 کے تحت یہ اجلاس پوسٹ پون ہوا ہے. یہ اجلاس کسی اور وجہ سے, اس میں مثال کے طور پہ فرض کریں شور شرابہ ہو جاتا, شور شرابہ ہنگامہ آرائی ہوتی, مائک بند ہو جاتے, اجلاس پوسٹ پون ہو جاتا 2 گھنٹے کے لیے. نہیں, آرٹیکل 5 کے تحت, دیٹس مائی کنسرن کہ آرٹیکل 5 کا مطلب ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کے لائل. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب جب عدالت میں ابھی کارروائی کا آغاز ہوگا تو پھر کیا سب سے پہلے آرٹیکل 5 کو دیکھا جائے گا کہ اس کے مطابق ہم پروسیجر کو آگے چلائیں اور دیکھیں کہ قرارداد کیوں مسترد ہوئی؟ چارج شیٹ ہو گئی نا پوری جو دوسری بینچ تھی وہ چارج شیٹ کر دیا آپ نے. آرٹیکل 5 آپ کھول لیں, اگر جو میرے سامنے کانسٹیٹیوشن کھلا ہوا ہے, تو میں پڑھ دیتا ہوں. لائلٹی تو اسٹیٹ ہو گیا نا, نمبرز کا تو کھیل ہی نہیں رہا اس میں.